ब्रिगेडियर صاحب یہ بتائیں، یہ جو ساری ہمارے سامنے رائے ہے اس میں اب اسٹیبلشمنٹ کو، ناٹ بیکاز یو آر اے فارمر ملٹری پرسن بٹ ایز اے پاکستانی، اب یہ کوئی زیادہ سنجیدہ طریقہ دیکھنے کی ضرورت نظر آ رہی ہے کہ سیاسی معاملات سے وڈرا کریں اور سیاسی قوتوں کو یہ بات آپس میں بیٹھنے دیں اور اس میں دخل اندازی نہ کریں اس گفتگو میں. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ضروری ہو گیا ہے یہ معاملہ؟ بہت مناسب آپ کی آبزرویشن ہے ڈاکٹر صاحب کے. پچھلے جتنے بھی 70-75 سال ہو گئے ہیں تو جو بھی ماڈل چل رہا ہے وہ اٹ ہیز ناٹ بین ویری سکسیزفل. چاہے وہ مارشل لاء سے جو کہ آدمی جتنی بھی کوشش کرے ان کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی ہائیبرڈ ارینجمنٹس ہیں جن کے بارے میں کوئی آدمی کوئی بہت پازیٹیولی بات کر سکتا ہے. تو اس کے لیے جیسے میں نے پہلے بھی بات کی نا کہ وی نیڈ پولیٹیکل لیڈرس. ہمیں وہ لیڈرس چاہیے کہ جو کھڑے ہو سکے. یہاں پر جتنے بھی لیڈرس آئے ہیں they have been absolutely spineless. ذرا سا پریشر آیا ہے اور وہ کولیپس کر گئے ہیں. اور پریشر کیوں آیا ہے؟ وہ پریشر اس لیے آتا ہے بیکاز ان کے پاس یہ جو ہیں ان کی اپنی جو کرتوتیں ہیں ان کرتوتوں کی وجہ سے پریشر آتا ہے ان کے اوپر. اور جب ان کے اپنے ہی جو سلیٹ ہے وہ صاف نہیں ہے تو obviously then they are open to manipulation. اور یہی میں نے جو بات کی وہ شور شرابے میں کہیں گم ہو گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس نئی برانڈ نیو پولیٹیکل لیڈرشپ آئے. وہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ڈاکٹر حسنین صاحب نے شاید پڑھا ہو, اس کا ٹائٹل تھا پولیٹیکل انسینٹی. اور آئنسٹائن کی انسینٹی کی جو ڈیفینیشن ہے نا اس کے اوپر میں نے بنایا تھا کہ یو کیپ آن ڈوئنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین اینڈ ایکسپیکٹ اے ڈفرنٹ ریزلٹ ایوری ٹائم. تو ڈفرنٹ کے بعد میں نے اینڈ ڈفرنٹ اینڈ بیٹر ایڈ کر دیا تھا. تو ہم بھی بار بار انہی لوگوں کو لا رہے ہیں اور دوبارہ لا رہے ہیں اور دوبارہ لا رہے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی اس دفعہ بہتر ہوگا, اس دفعہ اکانومی بہتر ہو جائے گی, ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے, IMF سے جان چھوٹ جائے گی, انفلیشن ختم ہو جائے گی. نتھنگ ول ہیپن. اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ پھر جیسے سب کہہ رہے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو, لیٹ the nation, let's trust the genius of the nation, let them their leaders, let them come up with whatever the leadership they choose and then let them decide things. وہی طریقہ کار ہے جو چل رہا ہے. fair enough. ڈاکٹر صاحب یہ چائنا کی بات ہے, یہ چائنا نے پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ایسے کھل کے بیان دیا ان کی وزارت خارجہ نے. آپ کی اس پہ کیا آبزرویشن؟ سر ان کی وزارت خارجہ نے نام ایگزیکٹ بھی بتا دیتا ہوں ان کا. انہوں نے بڑی کلیئر کٹ کہا ہے کہ ہم مکمل طور پر جو ہے اس میٹر میں پاکستان کے ساتھ وار آن ٹیرر کے اندر شریک ہے, ہم ساتھ ہیں, انٹیلیجنس جوائنٹ آپریشن کے لیے ہم ساتھ ہیں. یہ ساری باتیں درست ہو گئی سر. لیکن مجھے بتائیں کہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ پہ میرا سب سے بڑا سوال ہے, کیونکہ یہاں پہ پولیٹیکل لوگ غائب ہیں سر. برگیڈیئر صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا آرٹیکل جو ہے وہ میری ٹو ڈو لسٹ میں سب سے پہلے آتا ہے, اور میں آج کل آپ چند برگیڈیئرز میں سے ہیں جو خاص طور پہ ملٹری آفیسر جن کے میں سب آرٹیکلز لائن بائی لائن پڑھ رہا ہوں آج کل. اچھا سو میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ سر آپ لوگوں کی باتیں بہت ساری بھی درست ہوتی ہیں. ایک زمانے تک جو ہے برگیڈیئر امجد شعیب صاحب کی بات بہت درست ہوتی تھی کہ آپ جو ہیں یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یہ کہاں سے کچرا اٹھا کے لاتے ہیں, اور ایک زمانے تک آپ پرانی ساری گفتگو اٹھا کے دیکھ لیں. میں یقیناً آپ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کا آدمی تھا کہ میں ان کو واقعی بلڈی ایڈیٹ سمجھتا تھا کہ یار یہ کہاں سے آ جاتے ہیں, ان کو تو حکومت کرنے کا طریقہ نہیں ہے, ان کی نہ MA ہے نہ BA ہے نہ FA ہے نہ ان کی کوئی تعلیم ہے نہ کچھ ہے, یہ کس طریقے سے گورنمنٹ کریں گے. اچھا لیکن بعد میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ میں سوٹ کے ساتھ جب چلا گیا تو مجھے کھیت میں اور میلے کچیلے پسینوں میں شرابور لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانے اور ان کی بات کو سمجھنے میں اتنی رکاوٹ پیش آئی کہ مجھے بعد میں سمجھ آیا کہ میں عوامی آدمی نہیں ہوں. سو میں آپ کے ملٹری بیک گراؤنڈ میں فورک اینڈ نائف کے ساتھ بیٹھ کے میں سینڈوچ کھانے والا آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ عوامی مسائل کیا ہے. سو سوال یہاں پر سر یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان خاص طور پہ بینیفٹ کون لے رہا ہے,
میں نے ساری ایک تو آپ وہاں پر بتا دیا کہ کمانڈر سردرن کمانڈ کو ہم کیوں نہیں پوچھ سکتے. ایک دوسری بات مجھے بتائیں کہ ہمیں ان کی جو ہے وہ ڈیزائن کی وجہ سے ہمارے وہاں پر دیکھیں نا آپ کا جو وزیر دفاع لیا گیا وہ دیکھ لیں, پھر آپ کے بعد دیکھیں فیصل واڈا دیکھ لیں, انڈائریکٹ جنرل فیصل نصیر کا وہ سپوکس پرسن ہے, اب جنرل عاصم منیر کا وہ سپوکس پرسن بن گیا, اور وہ کہتا ہے میں کسی کی نہیں مانتا, میں ڈائریکٹ فوج کا ہوں. اچھا اب مجھے بتائیں کہ ڈائریکٹ فوج کی سلیکشن آ گئی, اسی طریقے سے وہ کاکڑ صاحب جو انٹرم گورنمنٹ کے تھے وہ فوج کی سلیکشن آ گئی. ابھی جب جو نئے کاکڑ صاحب ہیں یہ پتلے والے, یعنی چلتے چلتے کہیں گر نہ پڑے, وہ پی ٹی آئی جو یعنی پی ٹی آئی کے تھے, اب دوبارہ سے ان کو مشیر لگا دیا گیا. اچھا آپ اندازہ کریں کہ ایک انٹیریئر منسٹر ہے اور ایک انٹیریئر منسٹر ہے, ایک انٹیریئر کا مشیر ہے, ایک انٹیریئر. اچھا اس سے زیادہ غضب کی کیا بات ہوگی کہ پی ایم ایل این نے اس سارے معاملے کے اندر اپنا طلال چودھری بھی ڈال دیا, جو کہ سوائے گندے گندے کام کرنے کے علاوہ کرتا ہی کچھ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ نون لیگ نے آپ لوگوں کو کہیں کانا کر لیا ہے, وہ آپ نے اس بےمان آدمی پی ڈی ایم 1 کو, پی ڈی ایم 2 کو اور انٹرم گورنمنٹ کے بےمان لوگوں کو فل اٹونومس باڈی دے کر جنرل صاحب نہیں تو بٹھایا ہے. سر میرا سوال تو ادنا سے سوال یہ کہ انہوں نے نہیں بٹھایا تو پھر کس نے بٹھایا؟ یہ عوام نے تو نہیں بٹھایا. عوام تو کہہ رہے فارم 47 ہے, فارم 47 ہم نہیں مانتے, فارم 45 کی حکومت ہے. اچھا افغانستان کی بات, افغانستان کے کل میں نے تمام شہروں کی بات بتائے, میں خود ممکنہ ہو کر آیا ہوں, میں نے سوچ سے لے کے کوسٹ کا سے علاقہ سے لے کے سارے علاقے گنوا دیے. وہاں تو امن ہے, وہاں پہ ڈرلنگ ہو رہی ہے, وہاں پر جو ہے وہ چائنا کی کمپنیز بیٹھی ہیں, وہاں فائبر آپٹکس ہے, 200 کے بعد جو ہے وہ 1000 بیرل تیل جو ہے وہ مسلسل یومیہ نکالا جا رہا ہے. اچھا وہاں کے طالبان جو ہے حکومت جو ہے وہ کسی قسم کی لڑائی کے اندر شریک نہیں ہونا چاہ رہی. آپ ساری انسٹیبلٹی, میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں, یہ مغرب کا میدان بننے لگا ہے, اور چائنا کو سبوٹاج کرنے کے لیے بلوچستان کی زمین اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو اگر یہ فوج یہ زمین دی گئی تو یہ فوج دے گی, کیونکہ اتنی ساری کانسٹیبلری کے بعد مجھے یہ بتائیں گے اسمگلنگ کا سارا اگر آپ کی فرنٹیئر کو نہ پتا ہو, اگر کسٹم وغیرہ ان کے بغیر نکل جاتے ہوں, میں اگر تھوڑا سا مسئلے کے ساتھ برگیڈی صاحب اس کے بعد ضرور بات کریں گے, پاشاہ صاحب بھی بات کریں گے. ہمارا وقت ختم ہو گیا, میں چاہوں گا نواب صاحب جانے سے پہلے اپنا کچھ تاثرات. نواب صاحب ویٹ کر رہے ہیں, نواب صاحب کو آواز آ رہی ہے. نواب صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے بیچ میں. نواب صاحب آپ ہمارے جانے سے پہلے وہاں چند منٹ ہیں, اپنے تاثرات دیجیے گا کہ اب اس معاملے کو کیسے نبیڑیں, کیسے سمیٹیں. اب دیکھیے جناب, آپ کو پتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے تو وہ کچھ ٹیسٹ اس کے لیے لکھتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کرواؤ تاکہ ڈائگنوسس ہو جائے, تو اس کے بعد اب اس کی وہ کر لے. یہ تو بہت ہی کیا کہتے ہیں اس کو اوپن کیس ہے, بہت ہی آسان کیس ہے. جب پاکستان بن رہا تھا ایک طرف تو برٹش بلوچستان نے تو ووٹ دیے, کیا ہوا اس کو کیا کہتے ہیں اس کو جی, تو اس کے بعد قائد اعظم سے گپ شپ ہو رہی ہوتی تو پرنسلی اسٹیٹس تھی لس ویلا, مکران, خاران اور کلات ان میں سے بڑی تھی جی. تو ان سب سے پہلے کیا کلات واز دا لاسٹ ون جنہوں نے انیکس کیا پاکستان سے. 1948 میں کچھ زیادتیاں ہوئی خان آف کلات سے جی. اب کلات کو تو بالکل کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے کہ ان کی طرف سوچے کہ وہ the king of all Balochis اور براویز, ان کا بس خان رہا ہے, نواب رہا ہے ان کا. اس کو چھوڑ کے باقی جو 2 نمبر کے لوگ آگے ہیں, آگے پیچھے میں نے بنائے, آپ نے بنائے, فرینکلسٹائن جو ہے بناتا جا رہا ہے. تو is the main key to the problem of Balochistan and Pakistan eventually. تو خان آف کلات کے ساتھ پارلیز کر لیں جی. میں جب کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھا I wanted to go and see خان صاحب. خان صاحب ہمارے رشتے دار بھی ہیں, ایکول بھی ہیں, اور ہم آپس میں لڑائیاں بھی لڑے ہیں پرانے تاریخی زمانے میں, تو ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں جی. وائی ناٹ خان آف کلات جی, وہاں پہ بیٹھے ہوئے, وہاں پہ ان سے جا کے بات کر رہے ہیں. یہاں پہ نو دولتی جس کو کہتے ہیں, جنہوں نے دولت بنا لی ہے, وہ خان آف کلات کو بھی ڈیناؤنس کرتے ہیں, گو کہ وہ ان کی جو ہے نا شان ان کی خان آف کلات ہے. اب بھی اسٹیٹ کو چاہیے
कि जबरदस्ती किसी को मरोड़े ना, गिराए ना। वो पाकिस्तान, बलूचिस्तान, यहाँ से पाकिस्तान का सबसे ताकतवर और खानदान और क्या कहें उसको, इज्जतदार खानदान है। तो खान साहब को ले आए यहाँ पे। आजकल वो जंगों का जमाना नहीं, लेकिन ये है कि उनको लाके पॉलिटिक्स जिस तरह की हो रही है, उस पॉलिटिकल सिस्टम में उनको, उनके लिए स्पेस बनाई जाए। जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो चाहती क्या है, वो तो बादशाह नहीं बन सकती अब ये कि वजीर आजम बन सकता है, कोई वजीर आला बन सकता है, कोई गवर्नर, सब कुछ बन सकता है, ठीक है जी। लेकिन ये है कि इन्होंने अंग्रेज की पॉलिसी पे वो काम किया और खान साहब बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ, मेरा ईमान की हद तक वो है जी, क्या कहते हैं, यकीन है साहब दरमियान में आएंगे पॉलिटिकली, और पॉलिटिकल ट्रू पॉलिटिकल फोर्सेस और दानिशमंद उनको लाएंगे, मामला हल हो जाते हैं पाकिस्तान के सारे के सारे। आप लिख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब साहब, आप हजरात की शिरकत का शुक्रिया। कंसेंसस ये है कि अफगानिस्तान से बातचीत की जाए, बलूचिस्तान में जो लोग अहम हैं उनको बिठा के, जो बड़े हैं उनके साथ बात किया जाए मामले को। ये लड़ाई झगड़े से और धौंस धमकी से और खाली बंदूक से ये मामला सेटल नहीं होगा। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।